السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 10 دنوں کے اندر آپ کو پوری تفصیل انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے میرے روزانہ 6 تاریخ سے لے کر کے اور 15 تاریخ تک یعنی 15 اگست تک روزانہ ویڈیو آیا کریں گے شام کو 8 بجے، 8 منٹ سے لے کر کے اور 10 منٹ کا۔ اس کے اندر انشاءاللہ میں شروع سے لے کر کے اور آخر تک یہ پوری کی پوری تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں اس دور کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اسلام کیسے آیا، مسلمان کیسے آئے اور کس طرح سے مسلمانوں نے یہاں پر اپنا سکہ جمایا اور اپنی حکومتیں کی۔ تو شروع سے میں اس بات کو لے کر کے چلتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا، تقریباً سن 700 عیسوی کے آس پاس کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر برہمن سماج اور اسی طرح سے آریہ سماج، یہ 2 سماج بڑے پاورفل سمجھے جاتے تھے اور زیادہ تر یہی سماج رہا کرتے تھے۔ آریہ سماج کے اندر ایک قانون بنا ہوا تھا، ایک رسم بنی ہوئی تھی کہ جب کسی عورت کا خاوند مرتا تھا تو وہ عورت چونکہ بیوہ ہو جاتی تھی تو اس بیوہ عورت کو بھی خاوند کے ساتھ میں ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کی ایک رسم چلی آ رہی تھی اور یہ رسم جو ہے اس وقت بھی چل رہی تھی، چونکہ زندہ کسی عورت کو جلا دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے قانون چلا آ رہا تھا اور عرب کے اندر بھی ہم سنتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اسی طرح سے ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، چونکہ وہ بھی جو ہے کسی کو اپنا داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے آریہ سماج کے لوگ جو ہیں ان کا ماننا یہ تھا کہ خاوند جب مر جاتا ہے تو دوسرا جنم لیتا ہے، دوسرا جنم لینے کے بعد میں جب وہ اپنے بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ میں دیکھے گا تو اس کو غیرت آئے گی، تو اس غیرت کی وجہ سے وہ اس طرح سے کرتے تھے، یعنی بیوہ کو زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے جو ہے آپس کے ان کے جو تعلقات تھے، یعنی عرب کے کچھ تاجر ہندوستان کے اندر آیا کرتے تھے اور اپنی تجارت کیا کرتے تھے، تو جب وہ وہاں کے حالات کو سناتے تھے کہ ہم بھی اسی طرح سے جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ہم بھی اسی طرح سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور تمہارے قوم کے اندر بھی اور تمہارے سماج کے اندر بھی یہ ایک قانون اور رسم بنی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد میں جو وہ پوری تفصیل بتاتے تھے کہ اس کے بعد میں ہمارا ایک نبی آیا، اس نبی کے کچھ صحابہ ہوئے، اس کے کچھ ساتھی ہوئے، انہوں نے ہمیں اتنی اچھی باتیں بتائی، انہوں نے ان بری باتوں سے اور ان بری رسمانہ باتوں سے ہمیں روکا اور وہ ہمیں اچھی باتوں کی طرف لاتے رہے۔ اور اس طرح سے جب وہ آریہ سماج کے لوگ اور ہندوستانی جب ان تمام باتوں کو سنتے تھے تو وہ بڑے متاثر ہوتے تھے کہ کتنے اچھے اخلاق انہوں نے ان کو سکھائے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی اچھی باتیں انہوں نے ان کو سکھائی ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، بات یہ تھی کہ وہ تاجر جو ہے 20-25 دن یا 1 مہینہ تک یہاں قیام کیا کرتے تھے، اس کے بعد میں وہ واپس چلے جایا کرتے تھے۔ تو اتنے دنوں کے اندر جتنا سمجھایا جا سکتا تھا ان لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن اس کے بعد میں وہ پھر اسی طرح سے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے جو ہے چونکہ ان میں کچھ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن پوری تعلیم ان کے پاس میں نہیں تھی، ان میں جو ہے چند چیزیں اسلام کی وہ مانتے تھے اور زیادہ تر چیزیں وہی تھی، زیادہ تر رسم و رواج جو ہندوستانیوں کے تھے وہی ان کے بھی چلے آ رہے تھے اور وہ ان کو بھی اس وقت بھی مانتے تھے۔ تو اس طرح سے اسلام جو ہے ہندوستان کے اندر آیا۔ اس کے بعد میں ایک قافلہ اور ایک جہاز جو ہے وہ سری لنکا سے تجارت کر کے عربوں کا آ رہا تھا، وہ کالی کٹ ہوتے ہوئے سورت کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے وہ کراچی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا، تو وہاں ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا۔ اور وہ ڈاکو کون تھے؟ تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ مید قوم کے ڈاکو تھے۔ مید قوم میو قوم کو کہا جاتا ہے، پرانی کتابوں کے اندر اس کا نام مید ملتا ہے۔ تو مید قوم کے ڈاکو تھے، انہوں نے اس جہاز کو لوٹ لیا اور لوٹنے کے بعد میں اس کے اندر جو سوار تھے، خاوند تھا، اس کی بیوی تھی، اس کے کچھ بچے تھے، چونکہ وہ تجارت کرنے کے لیے وہ تاجر آیا تھا اور اپنے جہاز سے کچھ سامان لے کے جا رہا تھا، تو اس سارے سامان کو لوٹ لیا گیا اور ان لوگوں کو بندی بنا لیا گیا۔ اور ان کو بندی بنانے کے بعد میں سندھ کا جو اس وقت کا راجا تھا، راجہ داہر، اس کے دربار کے اندر پیش کر دیا۔ سندھ بھی اس وقت بڑا علاقہ تھا، یہ پورا جو پنجاب ہے، پاکستان والا پنجاب، اپنے ہندوستان والا پنجاب، اسی طرح سے پورا سندھ ہے، اسی طرح سے پورا کشمیر، یہ سارا کا سارا سندھ کے اندر شمار کیا جاتا تھا۔ تو بہت بڑی سلطنت تھی راجہ داہر کی۔ جب ان کے دربار میں ان کو پیش کر دیا گیا، ان کو بندی بنا کر کے پیش کر دیا گیا، تو عرب والوں کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے
اپنے آدمیوں کو لینے کے لیے خط بھیجا، کچھ آدمی بھیجے کہ وہاں راجہ داہر کے پاس میں انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے واپس کر دیا جاوے اور ہمارا جو سامان آپ لوگوں نے لوٹا ہے وہ بھی واپس کر دیا جاوے۔ اس وقت عرب کا جو بادشاہ تھا وہ حجاج بن یوسف تھا۔ انہوں نے اس طرح کیسے بھیجا اور راجہ داہر نے جو ہے صاف منع کر دیا کہ نہ تو ہم بندیوں کو چھوڑیں گے اور نہ ہی آپ کا مال واپس کریں گے۔ اس کے بعد میں حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑہ سلام ان پر، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کو انہوں نے تیار کیا حجاج بن یوسف نے کہ آپ جو ہے وہاں جا کر کے اور راجہ داہر سے ان ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے بندی بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور جہاز کے اندر سے جو سامان لوٹا گیا ہے ان تمام چیزوں کو واپس لائیے۔ تو محمد بن قاسم جو ہے وہ پھر چل کر کے آئے ہیں، ان کے ساتھ میں 6,000 کا لشکر ان کے ساتھ میں تھا، اور ادھر راجہ داہر کے پاس میں بہت بڑی فوج موجود تھی۔ لیکن جب وہ ہندوستان کے اندر آیا ہے، سندھ کے اندر جب وہ داخل ہوا ہے تو انہوں نے اپنے وہ کریمانہ اخلاق بھی دکھلائے ہیں اور انہوں نے اپنا وہ پاور بھی دکھلایا ہے، چونکہ عربوں کا اس وقت پاور چلتا تھا، اپنا پاور بھی دکھلایا ہے، کریمانہ اخلاق بھی دکھلائے ہیں، لوگوں کو سمجھایا۔ تو جو راجہ داہر کی جو فوج تھی وہ سارے کے سارے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ محمد بن قاسم کے ساتھ میں مل گیا، اور اس طرح سے راجہ داہر کو شکست جھیلنی پڑی۔ اور محمد بن قاسم جب آئے تھے تو 6,000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے، لیکن 2-3 سال کے بعد میں سندھ کو فتح کر لیا اور بہت بڑے علاقے کو فتح کر لیا۔ اس وقت جو محمد بن قاسم کا لشکر تھا وہ 50,000 سے بھی اوپر تھا۔ تو بہرحال اس طرح سے ہندوستان کے اندر اسلام آیا اور لوگ جو ہے ان کے کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہوتے ہی چلے گئے۔ اس کے بعد میں اسی طرح سے ان کی حکومتیں شروع ہو گئی، عرب والوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد میں افغان سے محمود غزنوی آیا، انہوں نے حکومت کی۔ وہ جو الزام لگایا جاتا ہے چونکہ ہماری تاریخوں کو مٹایا جا رہا ہے، تاریخ سے اور اتہاس سے ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اتہاس کے اندر ہمارے جو بڑے بڑے علامہ گزرے ہیں ان کی تاریخوں کو مٹایا جا رہا ہے، ان کا برے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے کیا کرتا تھا۔ حالانکہ ایک بھی جگہ ایسا نہیں ملے گا کہ محمود غزنوی نے کسی مندر کو توڑا ہو۔ وہ تو ہندوستانیوں سے اتنا زیادہ محبت کرتا تھا کہ سنسکرت زبان ہندوستان کے اندر چلا کرتی تھی، تو وہ سنسکرت سے ان کو اتنی محبت ہو گئی تھی کہ سکے پر انہوں نے سنسکرت کا لفظ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اور ایک ہندوستان کے راجا نے سنسکرت کے اندر ایک شعر ان کو بھیجا تھا، وہ شعر ان کو اتنا پسند آیا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ سونا سے اور بہت زیادہ مال و دولت سے اس شعر کی وجہ سے اس راجا کو نوازا تھا۔ تو بڑی محبت تھی، اور سب کو جو ہے اس طرح سے بڑے آرام کے ساتھ میں اور عیش و آرام کے ساتھ میں سکون کے ساتھ میں ہندوستان کے اندر زندگیاں گزر رہی تھی۔ اس طرح سے یہ مسلمانوں کا دور حکومت شروع ہوا، آتے گئے ایک کے بعد میں ایک راجا آتے گئے، اور اس کے بعد میں جب وہ وقت آیا ہے، یہ تقریباً 1700 کے آس پاس کی بات ہے، 1754 کے اندر انگریز ہندوستان کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے جو ہندوستان کے لوگ تھے ان کے کاروبار کے اندر، ان کی چیزوں کے اندر، ان کی حکومتوں کے اندر انہوں نے دخل اندازی شروع کر دی، یہاں کے راجاؤں کو بہکانا شروع کر دیا۔ اس طرح سے انگریز جب ہندوستان کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے وہ ایسٹ انڈیا نام کی کمپنی کھولی ہے، اور اس کو اتنا پاورفل کر دیا، چونکہ وہاں برٹش کی جو رانی تھی ان کی طرف سے بھی یہاں حکم آتے تھے کہ اتنی چیزوں کو اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیا جاوے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے محکمے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے ہو چکی تھے۔ اس کے بعد میں اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے پھیلنا شروع کیا، اجمیر کے اندر، حیدرآباد کے اندر، دکن کے اندر، بنگلور، میسور کے اندر، یہ بڑے بڑے جو شہر اس وقت مانے جاتے تھے ان کے اندر ان کی شاخیں بننا شروع ہو گئی۔ اس طرح سے پورے ہندوستان کے اندر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو جال تھا وہ پھیل گیا، اور انگریز یہاں آتے رہے، ہندوستانیوں کو اپنے بہکاوے میں لے کر کے، تھوڑی بہت ان کو نوکریاں وغیرہ دے کر کے، اور ان سے جو ہے اپنے کام نکلواتے رہے اور ان پر حکومت کرتے رہے۔ ایک راجیہ کو ہڑپ کیا، بنگال کو ہڑپ کیا، اس کے بعد میں بہار کو ہڑپ کیا، اڑیسہ کو ہڑپ کیا، لیکن ہندوستان کے جو راجا تھے وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں جو سب سے پہلے احساس پیدا ہوا کہ یہ انگریز جو ہیں ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تھے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان۔ ان کو یہ احساس ہوا، انہوں نے انگریزوں سے جنگ لڑی، چونکہ کلکتہ کے اندر ان کا سب سے بڑا ہیڈ آفس تھا جس کو ڈائمنڈ ہاربر کہا جاتا تھا، یہ ان کا سب سے بڑا قلعہ تھا۔ اسی طرح سے فورٹ ولیم، یہ بھی ایک قلعہ ان کا کلکتہ کے اندر موجود تھا۔ انہوں نے اس انگریزوں سے جنگ لڑی، علی وردی خان نے،
اور اس جنگ کے اندر ان انگریزوں کو شکست جھیلنی پڑی اور یہ سارے کے سارے ولیم فورٹ کے اندر قید کر دیے گئے۔ اس طرح سے ان سے شروعات ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد میں چونکہ تھوڑا بہت تو پنپ چکے تھے تو انہوں نے غصے میں آ کر کے اور انہوں نے انتقام لینا چاہا، اور اس کے بعد میں سن 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ کو حاکم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے جنگ لڑی ہے، اور انگریزوں نے جنگ لڑتے لڑتے میرے بھائیو نواب سراج الدولہ کے جو دربار تھا اس کے اندر بھی انگریزوں نے اپنے لوگ بھیج دیے تھے جو اس کے دربار کے اندر رہتے تھے، اور وہ سازشیں کیا کرتے تھے، جو وہاں کی باتیں تھیں وہ تمام کی تمام باتیں انگریزوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ سازشوں کا دور جو ہے مسلمانی حکومت کا اور مسلمانی حاکموں کا یہ بیڑا غرق کرنے والا تھا۔ تو یہ سازشیں چلتی رہی، وہاں کی باتیں وہاں اس طرح سے چلتی رہی۔ اس کے بعد میں جب وہ جنگ ہوئی ہے سن 1757 کے اندر، سن 1764 کے اندر بھی ایک جنگ ہوئی ہے، سن 1757 کے اندر بکسر کی جنگ ہوئی ہے، نہیں پلاسی کی جنگ ہوئی ہے، اور اسی طرح سے سن 1764 کے اندر بکسر کی جنگ ہوئی ہے۔ ان دونوں جنگوں کے اندر ہندوستانیوں کو شکست جھیلنی پڑی، ہندوستانیوں کو ہار ماننی پڑی، اور اس کے بعد میں نواب سراج الدولہ جن کا اس وقت جو راجدھانی کہلاتی تھی وہ تھی مرشد آباد، اپنے دارالسلطنت کے اندر انگریزوں نے اس کو جو ہے قتل کر دیا، اور اس طرح سے انگریزوں نے بنگال، اڑیسہ، بہار ان 3 راجیوں پر قبضہ کر لیا، اور دھیرے دھیرے اس طرح سے پنپتے چلے گئے۔ آگے جو ہے پھر دور شروع ہوتا ہے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا، وہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ آج صرف اتنا ہی۔ اگر پسند آوے تو میرا بھائی لائک، شیئر، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ 2 کل آئے گا جس کے اندر حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے کارنامے انشاءاللہ سنائے جائیں گے کہ انہوں نے انگریزوں سے کس طرح سے جنگ لڑی ہے، وہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔